اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، جب پوری زمین زلزلہ کی شدت سے ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اسے کیا ہوا۔ یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، سو جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے صلہ دیا جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرہ برابر بھی شر کرے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب پوری زمین زلزلہ کی شدت سے ہلا دی جائے گی۔ زلزلے اس دنیا میں رونما ہوتے رہتے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق، تحقیق کے مطابق 10 لاکھ زلزلے اس کرۂ ارض پر ہر سال آتے ہیں، جس کی ایوریج نکالی جائے تو ہر 30 سیکنڈ بعد دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں زلزلہ آتا ہے۔ کچھ زلزلے بہت زیادہ شدت کے ہوتے ہیں، کچھ محسوس تو ہوتے ہیں لیکن نقصان نہیں ہوتا، اور بعض ایسے بھی ہیں جو محسوس بھی نہیں ہوتے۔ اب جب قیامت بھی آئے گی تو اس میں بھی شدت کا زلزلہ آئے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جس وقت حضرت اسرافیل پہلی بار سور پھونکیں گے اس وقت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، جس سے ہر چیز تہس نہس اور الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ قیامت اس کی تیاری کا ہمیں کہا گیا، اور یہ ہمارے اسلامی عقیدے میں اہم عقیدہ، بنیادی عقیدے کی حیثیت رکھتا ہے قیامت کا دن۔ فرمایا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور زمین اپنا تمام بوجھ جو ہے وہ باہر نکال دے گی، یعنی اس کے اندر جتنے خزانے ہیں وہ باہر نکال دے گی۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث مسلم کے اندر بھی ہے اور ترمذی کے اندر بھی، کہ سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زمین اپنے جگر کے ٹکڑے اگل دے گی، یعنی سونا اور چاندی ستونوں کی مثل زمین جو ہے اس کو باہر پھینک دے گی، اگل دے گی۔ اب قاتل جب ان کو دیکھے گا کہ انہی کی وجہ سے میں نے قتل کیا تھا، اور رشتہ توڑنے والا کہے گا کہ میں نے اسی کی وجہ سے اس سونے چاندی کے لالچ میں ہی رشتہ توڑا تھا، اور چور کہے گا کہ میں نے اسی کے لیے چوری کی تھی تو میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا۔ پھر سب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے کچھ نہیں لے گا۔ اب بروز قیامت بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی تمام حقیقت کو، تمام رعنائیوں کو، تمام اس کی رونقوں کو، تمام اس کے جاہ و جلال کو قرآن کریم کے اندر یہ بیان کر کے اس کی حقیقت کو واضح کر دیا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں، کیا ہے؟ صرف ایک دھوکہ ہے۔ اور بروز قیامت جب زمین اگل دے گی تو پھر اس کے چاہنے والے اس کی طرف حسرت سے دیکھیں گے، اور لینا کیا ہے اس میں سے؟ اس وقت تو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور ایک قول یہ ہے کہ جب پہلے سور پھونکا جائے تو تمام زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا، تو ہر انسان خواہ مومن ہو یا کافر وہ زمین کو لرزتے ہوئے دیکھے تو یہ پکار اٹھے گا کہ اس زمین کو کیا ہوا؟
یہ کیوں لرز رہی ہے۔ اب دوسری چیز آگے ارشاد فرمائی کہ جب انسان کہے گا وقال الانسان ما لہا، انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہوا، یہ کیوں لرز رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے گی۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے کیا مراد ہے کہ یہ خبریں بیان کر دے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی پشت پر جس نے جو کام بھی کیا ہوگا، وہ مرد ہو یا خواتین، انہوں نے جو کام کیا ہوگا زمین گواہی دے گی، بول اٹھے گی، اللہ تعالیٰ اس کو زبان دے گا اور اس زبان سے وہ پکار اٹھے گی اور بتائے گی کہ اس بندے نے یا بندی نے، مرد نے یا خاتون نے یہ میرے اوپر رہ کر برائیاں کی ہیں۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ آپ کے رب نے اسے حکم دیا ہے۔ اب زمین کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ اب ہمارے پاس ایک توبہ کا دروازہ کھلا ہے، قیامت سے سال پہلے بھی کر لیں، ماہ پہلے کر لیں، دن پہلے کر لیں یا 1 گھنٹہ پہلے توبہ کر لیں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب سور پھونک دیا گیا، قیامت آ گئی یا موت آ گئی، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ پھر جتنے اعمال ہم نے کیے ہوں گے، یہ قرآن فرما رہا ہے کہ تمہیں دکھا دیے جائیں گے۔ رشوت ہو، یہ کرپشن کا پیسہ ہو، یا لوٹ اور ظلم کے ساتھ کمایا گیا مال ہو، سود کے لین دین کا معاملہ ہو، یا بہنوں کا حق کھا کر مال کمایا ہو، مال جس طرح بھی کمایا ہوگا، آنکھ نے جو بھی دیکھا ہوگا، ہاتھ نے جو بھی پکڑا ہوگا، زبان نے جو بھی بولا ہوگا، قدم جس طرف گئے ہوں گے، وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے نامہ اعمال کی کتاب میں محفوظ ہیں۔ یہ ہمیں بتا دیے جائیں گے، دکھا دیے جائیں گے، ہم ہوں گے، ہمارے نامہ اعمال ہوں گے، اور شرمندگی ہوگی، اور شرمندگی اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد ہیں، آپ ایک دفعہ واعظ فرما رہے تھے تو پردے میں خواتین بھی آپ کا واعظ سن رہی تھی، تو آپ اپنے شاگردوں کو نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بیٹو، اللہ کے بندو، محبوب علیہ السلام کے امتیو، اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی تو وہ دروازہ کھل جائے گا۔ اب اتنی بات کرنی تھی تو پردے میں بیٹھی حضرت رابعہ بصری سلام اللہ علیہا، انہوں نے یہ پکارا کہ اے میرے بھائی حسن، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ بہن، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، کبھی نہ کبھی دروازہ کھل جائے گا۔ تو آپ نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی، آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کیا اللہ نے کبھی بندوں پہ دروازہ بند بھی کیا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ کسے دکھلائیں، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو باقی ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں، کوئی کابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو تو ہم دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ تو خیر فرمایا کہ اس دن ہم اعمال دکھا دیں گے۔ وہ کون سے اعمال ہوں گے؟ یہاں پر پیمانے جو ہیں وہ ٹن کے بھی ہیں، من کے بھی ہیں، کلو کے بھی ہیں، گراموں کے اندر بھی وزن کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو پیمانہ ہے، فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی جو نیکی لے کے آئے گا ہم اس کو اس کا اجر دیں گے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر بھی کوئی بدی لے کے آئے گا پھر اس کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا۔ ہم اس قرآن پاک کی آیت کے مطابق اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہم
کس جگہ پہ ہیں، کس مقام پہ ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے۔ اگر تو کچھ شرمندگی ندامت آ جائے تو توبہ کر لیں، وہ ذات معاف فرما دے گی۔ جیسے کہ پہلے کہا گیا کہ بھلے موت سے چند منٹ پہلے ہی آپ معافی مانگ لیں تو وہ ذات معاف کر دے گی، لیکن جب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش جو ہے وہ نہیں نکلے گی۔ تو بہتر انسان، اچھا انسان وہ ہے، قرب قیامت